کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ بعض جو دنیا میں گہرے پکے دوست تھے تو قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ الا المتقین، مگر جنہیں اولیاء نیک لوگوں کی صحبت میسر رہی، جس نے ان کو دوست بنایا تو یہ دوستی صرف دنیا میں نہیں، یہ محشر کے دن بھی کام آئے گی۔ اب لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، ایک حصہ تلاوت کر کے سنا دیتے ہیں، دوسرا حصہ تلاوت نہیں کرتے، صرف اتنا حصہ پڑھیں گے کہ محشر کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ بھائی وہ بھی ٹھیک ہے، اس کی آخر وہ بھی قرآن میں بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو پڑھو نا کہ جس کو آج دنیا میں نمازی آدمی، کسی نیک آدمی، کسی صالح آدمی، کسی متقی، زمانہ خالی تھوڑی پڑا ہے، کسی اللہ والے کی دوستی نے مضبوط کیے رکھا تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ دوستی قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ الا المتقین، اللہ نے قید لگا دی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، پکے دوست دشمن ہوں گے، تو لہذا آیات دونوں ٹھیک ہیں کہ ہر بندے کی دوستی محشر کے دن کام نہیں دے گی، یہ قرآن کی آیت بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ فرمایا اللہ والوں کی شان کا، نیک لوگوں کا بھی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے بھی ہر دور میں رہے اور جن کی دوستی صرف دنیا تک نہ تھی، اللہ کی رضا کے لیے تھی، اور یہ دوستی محشر کے دن بھی کام آئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو یہاں تک بات سمجھ آئی۔ اب دوسری بات توجہ سے سنیں، اور یہ دیوار کو چھوڑ دیں تو اچھا رہے گا تاکہ میری باتیں آپ سمجھ پائیں۔ میں نے کہا ہے میرے سامنے آ کے بیٹھ جائیں۔ اچھا جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوست بنانے سے پہلے سوچو کہ تم دوست کیسا بنا رہے ہو۔ اصل ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، حدیث پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں دنیا میں رہنے کا پتہ بھی نہیں، کیونکہ کہیں بیٹھ کے کوئی دین سیکھا سمجھا ہو تو پتہ ہے۔ اب یہ دیکھیں جتنی باتیں میں آج کروں گا یہ ساری قرآن و حدیث سے سمجھا رہا ہوں۔ اب آپ علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ جو مشکات شریف اور ترمذی شریف سے یہ حدیث پاک میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوستی کا معیار اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یعنی کس کو دوست بنانا ہے اور کس کو دوست نہیں بنانا، یہ معیار حضور نے فرما دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، پس چاہیے کہ تم میں سے کوئی دیکھے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، کہ اس کا دین کیسا ہے، اس کا مذہب کیسا ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے، اس کا جناب قرآن و سنت، دینی معاملات، اسلام کے حوالے سے، صلحاء اولیاء کی محبت کے حوالے سے، آل بیت صحابہ کرام کی محبت کے حوالے سے، اس سارے حوالوں سے وہ کیسا ہے، یہ پرکھو، یہ جانچ کرو۔ کیوں کہ جس کی صحبت میں تم بیٹھو گے تو آہستہ 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 تم اسی کو اپنا لو گے۔ بھائی جی یہ بھی تو دوستی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق حضور کے دوست تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے بیٹھا کرتے تھے، دکھ سکھ بانٹتے تھے اور معاملات چلتے تھے، اور ایک عرصے تک یہ دوستی چلتی رہی، لیکن جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کی طرف آنے لگے نا، اللہ کا حکم آ گیا، تو آپ علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بیٹھے تھے، دوستانہ ماحول میں نا بات چیت کر رہے تھے، بات چیت ہوتی رہی، پھر آج آپ علیہ السلام نے ابوبکر صدیق کا امتحان لینے کے لیے فرمایا کہ آپ دیکھتے ہو کہ ہم دوست ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دوست کے بارے میں یہ فرمائے
کہ تو میری طرف سے اللہ کا تو نبی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تم ایسے کو مان لو گے، اپنے دوست کو نبی مان لو گے؟ ابو بکر صدیق نے کہا بالکل مان لوں گا، بالکل مان لوں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تیرا دوست ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا میں قبول کرتا ہوں۔ ہاں جی، تو یہ پتہ چلا کہ دوست کیسا بنانا ہے۔ آپ علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق کی دوستی دین کے اندر کس طرح سے تبدیل ہو گئی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام سے قبل کی دوستی تھی وہ جناب دین کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو بھی ایک معیار عطا فرمایا کہ دوست بنانے سے پہلے اس کا زہد، اس کا تقوی، اس کا علم، اس کا عمل، عبادت، ریاضت، معاملات کئی حوالوں سے اسے دیکھو۔ پھر جب تم ہم پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتہ آپ کس حوالے سے دیکھتے ہوں گے دوست بنانے سے پہلے، ہم تو یہ بتا رہے ہیں جو آپ کے سامنے آپ کو سمجھ بھی آ رہی، لیکن معاشرے میں شاید زیادہ تر لوگوں نے وہ دوست بنائے کہ جیسا ان کا بیس تھا ان کا بھی ویسا ہی بن گیا۔ یہ بھی دوستی کا چکر ہی ہوتا ہے نا، بندہ شرابی کیسے بنتا ہے، بے نمازی کیسے بنتا ہے، چور ڈاکو ظالم جابر کیسے بنتا ہے، یہ بھی دوست بناتے ہیں، یہ بھی دوست بناتے ہیں۔ دعا کرو کہ دوست اچھا ملے، لیکن حضور فرماتے ہیں جب تم دوستی کرنے جا رہے ہو تو تمہیں نہیں پتا کہ میں نے کس کو دوست بنانا ہے، تمہاری عقل کام نہیں کر رہی کہ دوست کیسا ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا دین کا نظام، حضور فرماتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کیسا دوست بنا رہا ہے۔ اتنا بڑا دین کا معیار دوستی پر رکھ دیا آپ علیہ السلام نے کہ دوست بنانے سے پہلے سوچئے، کیوں کہ جب دو دوست ہوتے ہیں نا پھر وہ دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں، آپس میں پیار ہوتا ہے، آپس میں محبت ہوتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم نے جناب معیار ہی نہیں رکھا، ہم نے ایسے لوگوں کو دوست بناتے ہیں معاشرے میں کہ جو خود بھی بے دین ہے ہمیں بھی بے دین بنا دیتے ہیں، خود بھی بے نمازی ہیں ہمیں بے نمازی بنا دیں گے، چور کے پاس بیٹھو گے چور، لٹیرے کے پاس بیٹھو گے وہی بن جاؤ گے، رہزن کے پاس بیٹھو گے کتا، طریق کے پاس بیٹھو گے وہی بنو گے۔ تو خدا را کوئی بھی مسئلہ ہو نا قرآن و حدیث سے پوچھو، قرآن و حدیث ہمارے لیے رہنمائے اعظم، وہ ہمیں بتائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دوست بنانے سے پہلے جو معیار حضور علیہ السلام نے دیا ہے وہ فرماتے ہیں اس کا اسلام دیکھو، اس کا دین دیکھو، وہ عبادات کے معاملات میں دیکھو، اس کا عمل دیکھو، اور یہ ساری چیزیں دیکھتے دیکھتے کہ ہر حوالے سے اسے مضبوط پاؤ تو اس سے دوستی کر، کیونکہ یہ دوستی سچی دوستی کی بات ہو رہی ہے، یہ فراڈی دوستی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، خیال کرنا، کیونکہ دوستیاں بھی کئی طرح کی چل رہی ہیں نا، کئی دوستیاں ہوتی ہیں مقصد تک، مقصد پورا ہو گیا دوستی ختم، کیوں جی کسی سے کام پڑ گیا نا دوستی کر لو، جب کام ہو گیا دوستی ختم، یہ کیا بات ہے؟ ایسے بھی دوست ہوتے ہیں کہ مقصد کے لیے دوستی، حالانکہ دوستی کے اندر مقصد شامل نہیں ہوتا، دوستی ایک دین پر آپ کی ہونی ہے، گو کہ باقی دنیاوی دینی معاملات وہ آپس میں چلتے رہتے ہیں، لیکن جس نے پہلے ہی دوستی میں اپنا ہی مقصد رکھا تو پھر وہ دوستی نہیں، وہ تو فراڈ ہے، وہ تو چکر ہے، وہ اس دوستی نے کوئی نہیں چلنا۔ اب آپ کو یہ تو اچھی دوستی کی مثال دی حضرت ابوبکر صدیق اور آپ علیہ السلام، اب بری دوستی یہ بھی حدیث پاک سے لیتا ہوں، عقبہ بن ابی معیط، عقبہ بن ابی معیط یہ حضور علیہ السلام کا دشمن تھا پکا، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، یہ آپ علیہ السلام کے پاس آ کر نا بیٹھ جایا کرتا تھا، اور حضور علیہ السلام کبھی آپ کو میں بتاؤں برا فیل نہیں کرتے تھے، حضور کے پاس مخالف بھی بیٹھتے تھے موافق بھی بیٹھتے تھے، بیٹھے رہتے تھے،
کئیوں کو اللہ توفیق دیتا وہ اسلام قبول کر لیتے، کئی نہیں کرتے۔ تو یہ عقبہ بن ابی معیط جو ہے یہ حضور کے پاس بیٹھا کرتا تھا، اور آخر بیٹھے بیٹھے اثر تو ہو جاتا ہے۔ تو پھر جو صحابہ ہوتے جو دین میں داخل ہو چکے ہوتے، پھر ان کی ظاہر ہے ان کو پتہ چل جاتا کہ اللہ کے نبی کی یہ شان ہے، اللہ کے نبی کا یہ مقام ہے، پھر ان کی خواہش ہوتی کہ حضور میرے گھر میں آئیں، حضور کو دعوت دیتے، اور حضور یہ نہ دیکھتے کہ یہ غریب ہے اس کے گھر میں کیا ہے، کیونکہ غربت تو اس وقت عروج پر تھی نا، لیکن ان کا اسلام دین حضور سے محبت بھی عروج پر تھی۔ حضور کی صحابہ سے کتنی محبت ہے۔ ایک موقع پر حضرت جابر نے حضور کی دعوت کی تھی نا، تو اور آپ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں آپ تشریف لائیں۔ اچھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اکیلا، وہ آگے سے چپ ہو گئے۔ اچھا، اور پھر کہا یا رسول اللہ تشریف لائیں۔ حضور نے فرمایا یہ سارے بھی میرے ساتھ ہوں گے جتنے صحابہ بیٹھے تھے۔ پھر وہ چپ ہو گیا۔ اب اسے پتہ تھا کہ گھر کے اندر انتظام تو تھوڑا سا ہی ہے، تو یہ اتنے سارے حضور کے پاس تو ایک پوری جماعت ہی بیٹھی ہوئی ہے، تو میں کیا کروں گا۔ خیر پھر اس نے تیسری مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ میرے ہاں تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا یہ سارے بھی ہوں گے۔ آخر صحابی تھے نا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یا رسول اللہ یہ سارے بھی ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ چلو سارے، چلو جی سارے حضرت جابر کے گھر پہنچے، لیکن یہ دوڑے دوڑے آگے گئے، عالیہ محترمہ سے کہا کہ کمال ہو گئی۔ اس نے کہا وہ کیا؟ میں نے تو آپ علیہ السلام کو دعوت دی ہے، ادھر آپ پوری جماعت ہی آ رہی ہے، اب کیا کریں گے، اب کیا کریں گے۔ عالیہ محترمہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہیں کیسی خاتون تھی، اس نے کہا آپ نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے تو صرف حضور کو دعوت دی۔ پھر آگے کام کیسے ہوا؟ آگے حضور نے دعوت دی، تو زوجہ نے کہا پھر تمہیں پریشانی کس چیز کی ہے؟ پھر جس نے دعوت دی ہے وہی سنبھالے گا، پریشانی کس چیز کی ہے؟ لو جناب، کچھ دیر میں حضور کی آمد ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ سالن ہنڈیا بن رہی ہے نا، اس کو نہ اتارا جائے اور روٹیاں نہ بنائی جائیں جب تک میں کچھ حکم نہ دوں۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، دیکھیں خدا تیری قدرت ہے۔ آپ علیہ السلام کے لعاب مبارک کی یہ شان ہے کہ آپ نے ہنڈیا میں بھی ڈال دیا، آٹے میں بھی ڈال دیا۔ اللہ نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ نہ سالن ختم ہوا نہ روٹیاں ختم ہوا۔ یہ بڑے واقعات ہیں حدیث کی کتابوں میں اس طرح۔ وہ اگلے دن میں نے سنایا نہیں کہ ایک پیالہ دودھ کا 70 افراد پی لیتے ہیں، پھر آخر میں حضور پی لیتے ہیں، تو کمال نہیں، اور سب سحر ہو کر پیتے ہیں اور دودھ کا پیالہ ختم نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ برے دوست کی مثال حدیث پاک سے۔ عقبہ بن ابی معیط بھی اسی طرح دیکھتا رہتا کہ صحابہ آتے ہیں، حضور کو دعوت دیتے ہیں اور حضور ان کے گھروں میں تشریف لے جاتے ہیں، تو میں بھی دعوت پیش کرتا ہوں۔ اس نے جناب حضور کو دعوت دی، حالانکہ حضور کا مخالف تھا، لیکن بیٹھنے کا اثر ہوا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیری دعوت تب قبول کروں گا کہ تو اسلام قبول کر لو۔ اچھا، اس نے تھوڑی دیر تو سوچا، ایسے ایسے کرتا رہا۔ اس نے کہا یہ ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ضروری ہے، ضروری ہے، تو اسلام قبول کر، تیری دعوت قبول ہے، اس لیے کوئی دعوت دینا قبول کر لیا کرو۔ تو وہ جناب آپ علیہ السلام جب اس نے اسلام قبول کر لیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلیں گے تیرے گھر، جو ٹائم بنا اس پر۔ لیکن عقبہ بن ابی معیط کا دوست تھا امیہ بن خلف، یہ نام مراد اس کا دوست تھا، اور جناب اس کو پتہ چل گیا، ظاہر اسلام چھپا تو نہیں نہ رہتا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو اس نے تو عقبہ نے تو اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ جناب دوڑا دوڑا اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تو ہمارا کپتان بنا ہوا تھا اور آج تو خود ہی جناب ان کا ہم سفر ہم نشیں بن گیا، تو یہ کیا بنے گا؟ پھر دوستی کے چکر میں لا کر کہ دیکھ ہم دوست ہیں، دوست، تو دوست کی بات کو نہیں ٹھکراتا، لہٰذا تو فوری طور پہ میرا پکا گہرا سچا دوست ہے نا، تو جلدی کر اسلام سے منحرف ہونے کا اعلان کر دے، اسلام سے منحرف ہونے کا اعلان کر دے۔
یعنی امیہ نے اتنا مجبور کر دیا کہ آخر عقبہ بن ابی معیط مرتد ہو گیا، یعنی اسلام کے مخالف ہو گیا، اسلام سے منحرف ہونے کا اس نے اعلان کر دیا۔ جب اعلان کر دیا تو ظاہر ہے پھر اسی طرح یہ سارے حضور کے مخالف تو تھے ہی نا۔ پھر اب آگے سنیے، کمال ہے کہ ادھر یہ اسلام سے منحرف ہوا تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ آج تو یہ ظالم کافر آپ سے دوستی چھوڑ کر منحرف ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب قیامت کا دن ہوگا، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو یہ ظالم اپنی انگلیاں کاٹتا ہوگا، اپنا ہاتھ کاٹتا ہوگا۔ یدئی ہاتھ کو کہتے ہیں کہ عقبہ بن ابی معیط یہ ظالم کافر حضور کا ساتھ چھوڑنے والا قیامت کے دن ہاتھ کاٹ رہا ہوگا اور کہتا ہوگا کہ اے کاش کہ میں نے رسول اللہ کی دوستی کو نہ چھوڑتا، اے کاش کہ میں آپ علیہ السلام سے دوستی کرتا رہتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ اے کاش کہ میں حضور کے ساتھ دوستی قائم رکھتا کہ آج قیامت کے دن میرے لیے رسوائی نہ ہوتی۔ اللہ نے یہ جواب دیا۔ اب مسئلہ واضح ہو گیا، آپ سمجھ چکے ہیں کہ عقبہ بن ابی معیط کا دوست غلط تھا، کافر تھا، تو اس نے اس کے اسلام ہونے کو بھی کفر کے اندر دوست نے تبدیل کروا دیا۔ دوست انسان کو کہاں تک لے جاتے ہیں ہمارے بھائی سوچتے ہی نہیں ہیں، وہ جس کو بات چاہتے ہیں جناب دوست بنا لیتے ہیں، پھر بعد میں جو نتائج نکلتے ہیں پھر پریشان کیوں۔ جب آپ نے دوست اپنے حساب کتاب سے بنایا تو پھر آپ ٹھیک ہے، پہلے پتہ نہیں چلا، کہیں بیٹھے ہوتے تو پتہ ہوتا کہ دوست کیسے لوگوں کو بنایا جاتا ہے، تو جب اس طرح سے ایک معیار ہی نہیں اپنایا تو پھر تو آج دو طرح کی باتیں ہم نے سمجھی کہ ابو بکر صدیق کی دوستی حضور سے، جہالت میں بھی ابو بکر حضور کے پاس تھے، حالانکہ دور جاہلیت تھا، ابھی اعلان نبوت حضور نے نہیں فرمایا، لیکن دوستی چلتی رہی، اور پھر اسی دوستی میں ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کر لیا، نہ کوئی بات نہ چیز، اور ادھر اسلام قبول کر کے بھی دوست نے اسلام سے منحرف کر دیا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی کو دوست بنائے تو سوچ سمجھ کر بنائے، کیونکہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور پھر قیامت کے دن جس کی محبت میں وہ دنیا میں رہا، قیامت کے دن بھی اسی کی محبت میں اٹھے گا۔ لہذا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک پیاری رہنمائی کی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے مٹی سے پوچھا کہ تو خوشبودار کب سے ہو گئی؟ اس نے کہا جب سے میں پھول کی محبت میں فدا ہو گئی، جب سے میں نے پھول کے قدموں میں بیٹھی تو مجھے اس نے خوشبودار بنا دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ پھر کہا کہ تو ہے مٹی، اس نے کہا مجھے کب انکار ہے، میں ہوں مٹی، اس کا تو انکار ہی نہیں ہے، میں تو ایک مٹی ہوں، ادنا سی چیز ہوں، لیکن مجھے اعلیٰ سے نسبت ہو، تو اس نسبت نے مٹی کو بھی خوشبودار کر دیا۔ تو اس پر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، اگر ایک مٹی پھول کی نسبت میں خوشبودار بن سکتی ہے تو تو اچھے دوست کی صحبت میں آ کر تو نیک صالح کیوں نہیں بن سکتا؟ اور تو نے دوستی کرتے وقت، دوست بناتے وقت، اور تو نے کچھ سوچا ہی نہیں، جب نہیں سوچا تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ اور آج ہم تو یہ اس چیز کو کوئی توجہ نہیں دے رہے، لیکن سنیے، اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، کہ انسان جو ہوتا ہے نا اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے، کوئی بھی ہو۔ آج معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو کوئی کہیں ملے نا تو کیا کہتے ہیں کہ اچھے فیملی کا بندہ ہو تو کہتے ہیں یہ فلاں خاندان کا بندہ ہے، اور اس کے دوست یار وہ فلاں بندہ ہے، فلاں بندہ ہے، فلاں بندہ ہے، اچھا یار وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے۔
اور اگر جیسے معاشرے میں لوگ چل رہے ہیں نمبر 2، اگر وہ اس کا ہو تو پھر کہتے ہیں اچھا وہ جو کان ٹوٹا ہے بدماش ہے ڈاکو ہے یہ تو اس کمپنی کا ہے۔ دنیا میں فیصلے ہو رہے، آخرت کے فیصلے بھی اسی پر۔ تو اس لیے میرے دوستو، حضور علیہ السلام نے اچھے دوست کا معیار دین پر رکھا ہے، لہذا تم اپنا دین اور اپنا ایمان سلامت رکھنا چاہتے ہو، پھر دوست اچھے بناؤ، اچھے دوست بناؤ، اور اچھے دوست قرآن و حدیث میں بتا دیے گئے، اور یہی اچھے دوست یہ قیامت کے دن دشمن نہیں ہوں گے، یہ ایک دوسرے کے معاشر کے دن کام آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بات شکریہ۔ ہاں اگر معاف ہے نا